إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. معزز حاضرین، زبان اللہ رب العزت کی بڑی قیمتی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بات چیت کرنے کی صلاحیت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بہت بڑی نعمت سے مالا مال کر دیا. معزز حاضرین، زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ یہ بڑے بھاری ہوتے ہیں، ان کی بڑی قدر ہے شریعت میں. یا تو وہ الفاظ اس کی دنیا و آخرت بنا دیتے ہیں، یا وہ الفاظ ان کی دنیا و آخرت کو بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. زبان سے ادا ہونے والے کلمات یا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی وہ ناراض کر دیتے ہیں. تو زبان سے نکلنے والے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، بڑے بھاری ہیں. ان کی طرف سے ملنے والی نعمت بھی بہت بڑی ہے اور ان کی وجہ سے ملنے والا عذاب بھی بہت بھاری ہے جس کی سکت انسان نہیں رکھتا. تو زبان، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیتکلم بالکلمہ. انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جس بات کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت یا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جس کی قدر اس کے پاس نہیں، جسے معمولی سمجھتا ہے یا اسے بہت بڑی بات وہ نہیں سمجھتا ہے. یہی بات اسے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. تو زبان سے کی طرف سے ملنے والے بے شمار نعمتیں بھی ہیں اور زبان کی وجہ سے ملنے والے بے شمار عذابات بھی ہیں. تو زبان کی طرف سے جب اس بات کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نکلنے والے الفاظ بڑی ہی اہمیت کے مقابل ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ زبان سے ایسی الفاظ نکالنا چاہیے جس سے ہماری دنیا و آخرت بن سکے، اور ہر اس لفظ سے ہمیں اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے جو لفظ ہماری دنیا و آخرت کو بگاڑ سکتا ہے. انہی الفاظ میں سے جس کی وجہ سے
ہماری اور آپ کی دنیا بگڑ سکتی ہے، ایک لفظ غیبت بھی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اتدرون ما الغیبۃ، آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ نے فرمایا کہ غیبت یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات اس کے بارے میں کہہ دو جس کو وہ سنے تو اسے برا لگے، جس کو وہ ناپسند کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، کہا کہ اللہ کے نبی جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بات میرے بھائی میں ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، آپ نے فرمایا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اگر اس کے اندر وہ ہے تو وہی غیبت ہے۔ انسان کے غیر موجودگی میں اس انسان کے بارے میں ایسے الفاظ کا ادا کرنا جو جس کو وہ سنے یا جس کو وہ معلوم کرے تو اسے ناپسند لگے، یہی غیبت ہے۔ صاحب نے پوچھا اللہ کے نبی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے کہا کہ یہی غیبت ہے۔ انسان کے اندر پائے جانے والے عیب، انسان کے تعلق سے کی جانے والی بری بات ہے، اگر اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے یہی غیبت ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے تو تم اس پر الزام لگا رہے ہو۔ تو انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، انسان کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں برے لفظ استعمال کرنا، بری آراء، بری رائوں کو بری مشورے دینا، یہ ایسی چیز ہے جو شریعت میں حرام ہے۔ اور اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اٹھا اللہ کے نبی سے کہنے لگا، آپس میں بات کرنے لگا، کہا کہ لا یاکل حتی یدع، کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جب تک اسے کھلایا نہ جائے تب تک وہ کھا نہیں سکتا، ولا یرد حتی یرحل لہ، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے اس وقت تک وہ سوار نہیں ہو سکتا۔ بس اس آدمی کا ہے، کہا کہ وہ آدمی اتنا بیمار ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا لاغر ہے، اسے جب تک کوئی دوسرا نہ کھلائے وہ کھا نہیں سکتا، اس کی عاجزی اتنی ہے جب تک اسے کوئی سوار نہ کرے تو کہیں وہ جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے کہا اغتبتموہ، آپ نے کہا کہ تم نے اس کی غیبت بیان کی۔ فقال یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما حدثنا بما فیہ، کہا کہ اللہ کے نبی اس کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہی چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ آپ نے کہا کہ حسبک، کہا کہ یہی چیز تمہارے لیے کافی غیبت ہونے کے لیے۔ تو انسان کے عیبوں کو بیان کرنا، انسان کی برائی بیان کرنا، انسان کے تعلق سے برے مشورے دینا، یہ ایسی چیز ہے جو اسلام کے اندر منع ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغیبۃ ان تذکر اخاک بما یکرہ، آپ فرماتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو اس کی غیر موجودگی میں جس کو وہ معلوم کرے تو اسے ناپسند لگے۔ سواء ذکرت نقصانا فی بدنہ، وہ کہتے ہیں چاہے تم اس کے جسم کو لے کر تم کوئی بری بات کرو، یا اس کے لباس کو لے کر تم کوئی بری بات کرو، یا اس کی خلقت جو ڈھانچہ اللہ نے جسم سے بنایا ہے اس جسم کو لے کر تم وہ کوئی بری بات کہو، یا اس کے کسی کام کو لے کر تم بری بات کہو، یا اس کی کوئی بات کو لے کر تم برے الفاظ استعمال کرو، یا اس کی دین کو لے کر تم برائی بیان کرو، یا اس کی دنیا کو لے کر تم برائی بیان کرو، یا اس کے بچوں کو لے کر تم برائی بیان کرو، یا اس کے گھر کو لے کر تم برائی بیان کرو، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو جانور پلتے ہیں اس جانور کے متعلق بھی تو اگر برائی کرو گے تو یہ بھی غیبت ہے۔ انسان غیبت میں اس قدر ملوث ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز انسان کے پیٹھ پیچھے بیان کی جائے جس کو وہ سنے تو اسے ناپسند لگے، چاہے وہ اس کی ذاتی اعتبار سے ہو، کوئی آدمی مستقد ہے تو اسے دیکھ کر کہے کہ بڑا گڈھا ہے، اگر کوئی آدمی لمبا ہے اسے دیکھ کر کہے کہ بڑا لمبا آدمی ہے، کسی کی صورت شکل و صورت اچھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے دیکھ کر کہے کہ بڑا برا ہے، کوئی آدمی جو ہے صحیح سے دیکھ نہیں پاتا ہے اس کے عیب کو دیکھ کر کہے کہ وہ کانا ہے، یہ چل نہیں پاتا ہے، یہ لنگڑا ہے، کسی کے لباس کو دیکھ کر کہے
کہ لباس بڑے بیکار لباس پہنتا ہے، کسی کے لباس کو دیکھ کر کہے کہ یہ اس طرح نہیں کرتا لباس کو، کسی کے لباس کے بارے میں اس کی برائی بیان کرنا یا اس کے کاموں کو لے کر اس کی برائی بیان کرنا، وہ کماتا ہے کھاتا ہے، اسے دیکھ کر کہے کہ یہ بھریاں یہ جو ہے گندگی صاف کرتا ہے، اس کی کاموں کو لے کر یا اس کی باتوں کو لے کر. کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی بات کرنے کی اچھی، کسی کو اللہ نے صلاحیت دی نہیں ہوتی بات کرنے کی اچھی، وہ ہکلتا ہے، رک رک کر بات کرتا ہے، الفاظ کو تیزی سے ادا کر دیتا ہے، اس کے الفاظ کو لے کر اس کی برائی بیان کرنا کہ وہ ہکلتا ہے، وہ ہکلا ہے. وہ آدمی جو ہے ایک ساتھ پوری بات نہیں کرتا، ایک لفظ ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس دوسرا لفظ ادا ہو. وہ آدمی اتنا تیز بولتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس انسان کی بات کرنے کی طریقے کو لے کر اس کی برائی بیان کی جائے یا اس کے گھر کے متعلق برائی بیان کی جائے یا اس کے پاس پائے جانے والی چیزوں کو لے کر برائی بیان کی جائے. حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف زبان ہی سے برائی نہیں، اگر کوئی انسان حرکت کے ذریعے سے اشارے کے ذریعے سے بھی اگر کسی کی کوئی برائی بیان کرتا ہے تو وہ بھی غیبت میں شامل ہے. تو غیبت بڑا وسیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اشارہ کیا تھا. جب ایک عورت وہاں سے آ رہی تھی انہیں دیکھ کر بس اشارہ کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اغتبتها، کہا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے. اور یہ غیبت صرف اشاروں میں تھی، الفاظ ادا نہیں کیے تھے. تو اگر انسان اپنے اشاروں سے، اپنے کنایوں سے، اپنے نگاہوں سے بھی کوئی ایسا اشارہ کرتا ہے جو سامنے والے کی برائی بیان کی جس سے ہوتی ہے تو وہ بھی چیز غیبت میں شامل ہے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. کسی انسان کا مسلمان اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. دنیا کے اندر جو مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں ایک مومن کا ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، کہا کہ ما اعظم شانک، کہا کہ تمہارا مقام کتنا بڑا ہے. لوگ دور دور سے آتے ہیں ایک دین کا رکن ادا کرنے کے لیے، اپنا گھر و بار مال و دولت چھوڑ کر آتے ہیں. تیرا مقام بہت بڑا ہے. تو اللہ کی قسم ایک مومن کا مقام و مرتبہ تجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے. اسلام میں ایمان والے کا مقام بہت بڑا ہے. اگر اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جائے جو اسے ناپسند لگے، جس کا وہ مستحق نہیں ہے، تو وہ چیز بھی اسلام کی نگاہ میں بہت بڑی ہے. حتیٰ کہ علماء کرام نے فرمایا کہ وہ چیز غیبت جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے غیبت کی بڑی شدید بڑی سخت مثال دی. آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہا کہ ایمان والوں زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانی بری سوچ انسان کے لیے گناہ کا سبب بن جاتی ہے. ولا تجسسوا، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو. آخر ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مرا ہوا ملے اور اس کا گوشت اٹھا کر کھائے. فکرہتموہ، اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو تم ہرگز پسند نہیں کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. معززین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال دی جو لوگ دنیا میں دوسرے مسلمانوں کی غیبت بیان کرتے ہیں، ان کی برائیاں ان کی پیٹھ پیچھے برائی عام کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر خیر نہیں ذکر شر کیا کرتے ہیں. اس کے مطابق کوئی رائے بھی پوچھ لے تو وہی بری رائے ادا کرتے ہیں. اس کے بارے میں اگر کوئی مشورہ ادا پوچھے تو اس کے بارے میں برے الفاظ کے ذریعے سے، برے حرکات کے ذریعے سے، بری کنایات کے ذریعے سے اس کے ذکر خیر اس کے ذکر شر کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا. محدثین مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 5 چیزیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ نے کی، کہا کہ لحمہ، ایک گوشت، ومیتن، اور گوشت بھی مردار، ونیکینن، اور مردار گوشت بدبودار، ومن آدمی، اور بھی انسان کا گوشت، اور آدمیوں میں سے بھی مسلمان کا گوشت. اللہ نے 5 وعیدیں بیان کی. کہا کہ یہ تو گوشت، دوسرا جو ہے گوشت بھی مردار گوشت،
اور تیسرا مردار ایسا کہ جس کے گوشت سے بدبو نکل جائے، اور وہ گوشت بھی انسان کا، اور انسانوں میں سے بھی مسلمان کا گوشت۔ اللہ نے 5 وعیدیں سنائی، کہا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا سڑا ہوا مردہ گوشت اگر کوئی کھاتا ہے، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس گوشت کو پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی انسان پسند نہیں کرتا، تم اس کو پسند نہیں کرو گے، کوئی نہیں چاہے گا کہ ایسا کوئی گوشت کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غیبت کی مثال ہے، تم گھر سے گوشت نہیں کھاتے ہو، اس کے پیچھے اگر تم برائی بیان کرتے ہو تو بالکل اس کے گوشت کھانے کو مترادف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انما ضرب اللہ هذا المثل للغیبہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غیبت کی مثال بیان کی، قال لأن اکل لحم المیت حرام مستقدر، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ مردار کا گوشت کھانا یہ حرام بھی ہے اور شریعت لوگوں کے یہاں یہ ناپاک بھی ہے، پسند بھی نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ الْغِيبَةُ حَرَامٌ فِي الدِّينِ وَقَبِيحٌ فِي النُّفُوسِ، اور فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح غیبت کرنا بھی اسلام کے اندر حرام ہے اور لوگوں کے نزدیک معیوب چیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں غیبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں سنائی۔ جو لوگ دنیا میں جن کا مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے اخلاق کو لے کر بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے کردار کو لے کر بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے چلنے کو لے کر بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے بیٹھنے کو لے کر بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے کھانے پینے کو لے کر بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے سونے کو لے کر بات کرتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ غیبت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، خبر میں، آخرت میں ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بڑی بدبو آنے لگی، بدبو اس قدر تھی کہ صحابہ اکرام کو اس بدبو سے بڑی تکلیف ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ناس من المنافقین اغتابوا اناس من المسلمین، اللہ کے نبی نے کہا کہ جانتے ہو یہ بدبو کیا ہے؟ یہ بدبو یہ اس چیز کی ہے کہ بعض منافق بعض مسلمانوں کی غیبت بیان کر رہے ہیں، ان کا یہ گوشت کھا رہے ہیں، اس گوشت کی یہ بدبو ہے جو سارے مدینے کو جو ہے بدبودار کرتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث عذاب ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں برائی بیان کرے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فارتفعت ریح منتنۃ، اچانک بدبودار ہوائیں پھیلنے لگی، بلند ہونے لگی۔ فقال، آپ نے فرمایا، اتدرون ما هذه الريح، کہا اے صحابہ جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ هذا ريح الذين يغتابون المؤمنين، فرمایا کہ جو بدبو نظر آ رہی ہے جسے تم محسوس کر رہے ہو یہ وہ بدبو ہے کہ مسلمانوں کے لوگ غیبت کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں غیبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں کا ماحول بدبودار ہو جاتا ہے، وہاں کا ماحول انسان کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے متعلق بعض حکماء سے پوچھا گیا، ما الحکمت فی ان ریح الغیبت ونتنها كانت تتبین فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تتبین فی یومنا ھذا، پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے کہ غیبت کی جو بدبو تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں بیان واضح ہو گئی تھی، لوگ محسوس کیے تھے، لیکن آج کے زمانے میں لوگ اس بدبو کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں لأن الغیبت کثرت فی یومنا، کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں غیبت کثرت سے پھیل چکی ہے، کثرت سے آج کے زمانے میں غیبت پھیل چکی ہے جس کے لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی لوہار کی بھٹی میں کام کرے، ایک دن، 2 دن، 3 دن اس کی دھواں سے، اس کے شعلوں سے تکلیف ہوگی، لیکن جاتے 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 آہستہ ہوتے ہوتے وہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ اس آدمی کو اس کے بعد اس کی نہ دھواں سے تکلیف ہوگی نہ اس کی گرمی سے تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی نیا آدمی آئے تو اسے تکلیف ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ایک آدمی جو آگ کی بٹی میں مسلسل کام کرتا رہے اور اس کا عادی ہو جائے، عادت ہونے کے بعد جو اسے تکلیف، اس کا دھواں، اس کی گرمی جس طرح اسے تکلیف نہیں پہنچاتی، بالکل اسی طرح لوگ غیبت میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں، لوگوں کے یہاں غیبت اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ لوگ جو ہے غیبت کے عادی ہو چکے ہیں۔ کھانا پینا نہ ہو چلے گا، کسی کی غیبت نہ ادا کی جائے وہ دن نہیں چلے گا۔ انسان کا دن گزر ہی نہیں پائے گا کہ جس دن وہ کسی کی غیبت نہ بیان کرے یا کسی کے بارے میں برائی کو نہ سنے۔ مزدرین جو لوگ دنیا میں غیبت کرتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت قبر میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ جو لوگ دنیا میں دوسروں کی برائی کرتے ہیں ان کا انجام بھی دنیا و آخرت میں برا ہوگا۔
نبی کریم صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما انا امشی مع رسول اللہ وهو آخذ بیدی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرَيْنِ أَمَامَنَا، حتیٰ ہم راستے میں چل رہے تھے، ہمارے سامنے جو دو قبریں آئی، فقال رسول اللہ کے نبی نے کہا إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ، آپ نے فرمایا کہ یہ دو قبریں ہیں، یہ دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کہا کہ انہیں جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ عذاب کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ لوگ اس چیز کو بڑی نہیں سمجھتے تھے۔ فَأَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةٍ، آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی آدمی جو ہے ایک خشک ایک تر لکڑی کھجور درخت کی جو خشک سوکھی ہوئی نہ لائے گئے، جو صحابہ گئے درخت سے لکڑی توڑ کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور اسے دو قبروں کے اوپر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ دو لکڑیاں سوکھ نہ جائیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يُعَذِّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ وَالْقَوْلِ، آپ کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہ دو قبر والوں کا عذاب کس گناہ کی وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ وہ گناہ یہ تھے کہ ان میں سے ایک آدمی غیبت کرتا تھا اور دوسرا آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، استنجا جاتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پیشاب کی صحیح طریقے سے نہ پاکی حاصل کرتا تھا، نہ پیشاب کی وجہ سے چھینٹیں اڑتے ہیں ان چھینٹوں سے اپنے لباس کو اپنے جسم کو بچا پاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک چیز گناہ انسان کی برائی ہے۔ انسان دنیا میں اگر برا کرے گا، کسی کا برا چاہے گا، کسی کے بارے میں برے الفاظ ادا کرے گا، کسی کے متعلق انسان دنیا میں برا سوچے گا، اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر لنا ان عذاب القبر ثلاثۃ اصلاص، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے تین وجہ سے دیا جاتا ہے۔ نمبر ایک غیبت کی وجہ سے، نمبر دو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، نمبر تین چغلی کرنے کی وجہ سے۔ تو قبر بھی انسان کی محفوظ نہیں ہوتی، اور جو لوگ دنیا میں غیبت کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہے قیامت کے دن بھی بڑے سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ برائی کرتے ہیں قیامت کے دن بھی ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ مررت بقوم لهم اصفار من نحاس، آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن جو ہے تانبے کے تھے، ناخن جو ہے تانبے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں کے گوشت کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، میں نے اس منظر کو دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جن کو بڑا مزہ آتا تھا لوگوں کی برائی بیان کرنے میں، جن کو جو ہے لوگوں کی برائی کرتے کرتے سکون ملا کرتا تھا، دنیا میں ان کی عزتوں کو نوچا کرتے تھے، انہیں جو ہے ذلیل و خوار کیا کرتے تھے، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام یہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ انہیں تانبے کے ناخن عطا کرے گا، اور وہ اس ناخنوں سے اپنے چہروں کو اپنے جسموں کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مروی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج پر بلایا گیا، مررت بقوم، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، یقطع اللحم من جنوبہم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم کے پاس سے میں گزرا جن کے پہلوؤں کے گوشت کو کاٹا جا رہا تھا، جن کے پہلوؤں کے گوشت کو کاٹا جا رہا تھا، ثم یلقمونہ، پھر اسے لقمے بنائے جا رہے تھے، ثم یقال لہم، جن کا گوشت کاٹا جا رہا ہے، جن کے گوشت سے لقمے بنائے جا رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا تھا کلوا ما کنتم تأکلون من لحوم اخوانکم، وہ کہا کرتے تھے، ان سے کہا جا رہا تھا کہ اس گوشت کو تم کھاؤ جس طرح سے دنیا میں تو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ فقلت یا جبریل، میں نے کہا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ ہؤلاء من امتک الحمازون واللمازون، کہا کہ نبی یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں برائی بیان کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں جو لوگ لوگوں کی برائی کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، لوگوں کے بارے میں برے الفاظ ادا کرتے کرتے زبانیں نہیں رکتی ہیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے گوشت ان کے جسم سے نکال کر
انہیں لقمے بنا بنا کر اللہ کھلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جس طرح سے تم نے مزے لے لے کر اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے، دنیا میں جس طرح سے تم نے آرام لے لے کر، سکون لے لے کر جس طرح سے ان کی برائی بیان کی ہے، آج ان کا یہ گوشت تم کھاؤ۔ معززین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول آئے جو زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعراض کرنے لگے، کہا کہ نہیں جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اصرار کرنے لگے، حتیٰ کہ عالم یہ تھا ان کے اصرار کا، گناہ پر ندامت اس قدر تھی، اللہ کے نبی سے اصرار کرنے لگے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کیا یہ آدمی دیوانہ ہو چکا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، یہ صحیح سالم انسان ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے منہ سے سن کر دیکھو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی؟ صحابی گئے، ان کے منہ میں سنگا، دیکھا کہ شراب نہیں پی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں سزا سنائی، انہیں رجم کیا۔ جب انہیں رجم کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا، کہا ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا انظروا الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم الكلب، کہا کہ اس آدمی کو دیکھو، زنا کیا تھا، گناہ عام نہیں، گناہ جو ہے ڈھکا ہوا چھپا ہوا تھا، اگر اسی چھپائے چھوڑ دیتا، اللہ سے توبہ کر لیتا تو معاف ہو جاتا، لیکن اس نے جو ہے اپنے آپ کے گناہ کو جو ہے ظاہر کیا اور ایک کتے کی طرح اسے پتھروں سے مار کر رجم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل بنزله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آگے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ موجود تھے، تو آپ نے جو ہے ایک گدھا جو جس کا جسم گدھا مرا ہوا گدھا جو ہے پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این فلان و فلان، کہا کہ وہ دو آدمی کہاں ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ وہ دو صحابی کہے کہ اللہ کے نبی ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ انزلا اترو فکلا من جیفۃ ھذا الحمار، آپ نے کہا کہ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ فما نلت من، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا میں یاکل من ھذا، اللہ کے نبی اس مردار گدھے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اپنے بھائی کی عزت کو داردار کیا ہے، جو اس کے بارے میں برائی بیان کی ہے، اللہ کی قسم یہ اس مردار گدھے کے گوشت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ انسان دنیا میں برائی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مردار کا گوشت، مردار گدھے کا گوشت کھا لینا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں برائی بیان کرے، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے غیر موجودگی میں اس کا ذکر شر کرے، اس کے بارے میں بری رائیں پھیلائے، اس کے بارے میں مذاق ہی سے صحیح اس کے بارے میں بری باتیں بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خچر کے پاس سے گزرے، جو خچر مرا ہوا تھا، آپ نے اپنے بعض صحابہ سے کہا لَأَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، آپ نے فرمایا کہ یہ مردار گدھا ہے، اسے کوئی کھائے اور اتنا کھائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، یہ بہتر ہے اس عمل سے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کا گوشت کھائے۔ ایک انسان ایک خچر مردار جانور کا گوشت پیٹ بھر کر کھا لے، اس کا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان کے بارے میں غیبت کرنا ہے۔ تو غیبت اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، بلکہ علماء اکرام نے فرمایا کہ غیبت جو ہے گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑا گناہ ہے، جو کسی مسلمان کی عزت کے متعلق انسان بری باتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غیبت سے بچائے۔ اللہ مستحضرین، جو لوگ دنیا میں برائی بیان کرتے لوگوں کی، وہ دنیا میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ غیبت کرنا ایک ایسا برا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں بار میں بھی عزت نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ وہ بچے جو اس کے ہیں ان کے پاس بھی وہ عزت نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، آپ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے اسلام قبول کر چکے لیکن تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ بھاگو، تلاش کرنے نہ لگو کہ اس کی کیا خامی نکل جائے،
کس طرح اس کی خامی نکالوں؟ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو آدمی کسی مسلمان کی عیب جوئی میں، عیب تلاشی میں لگ جاتا ہے، تَتَبَّ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہے، يَفْضَحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ معززین، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ دوسروں کی برائی کرتے ہیں وہ سب کے پاس برے بن جاتے ہیں۔ نہ دنیا میں وہ اچھے ہو سکتے ہیں، نہ اپنے گھر بار میں وہ اچھے ہو سکتے ہیں، نہ ہی ان کے دلوں میں کامل ایمان داخل ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ مومن غیبت نہیں کرتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں غیبت کرتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں کبھی عزت نہیں پاتے۔ جو لوگ دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کا کام ہے کہ دوسروں کے عیب نکالنا، ہمیشہ سامنے والے کو برا کہنا، کچھ بھی غلطی ہو سامنے والے پر الزام لگانا، کوئی بھی چیز ہو سامنے والے کی خامی نکالنا، دنیا میں وہ لوگ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ نہ اپنے گھر والوں کے سامنے اچھے ہو سکتے ہیں، نہ دوست و احباب میں اچھے ہو سکتے ہیں، نہ دنیا میں کبھی لوگ ان کو اچھا جانتے ہیں۔ اس لیے غیبت سے بچے، غیبت بہت برا عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی غیبت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ قال اللہ تعالیٰ